بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری عزیز بہنوں، یقیناً یہ رمضان المبارک ہی کا موقع تھا، رمضان المبارک ہی کے بارے میں بیان تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس دوران دعاؤں کی ترغیب دلاتے ہوئے اپنی محبت کا، اپنی قربت کا اعتماد، یقین دلاتے ہوئے بڑے ہی محبوب انداز میں، بڑے ہی دلربا انداز میں کیا فرمایا؟ میرے بندے، عبادی، میرے بندے، اور میرے بندے کہہ کر بندوں کی نسبت کو اپنے ساتھ جوڑا، اور دعا کی صورت میں ایک بڑی ہی پرسکون جائے پناہ، جائے قرار نصیب فرمائی۔ کیا الفاظ ہیں؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے بندے اگر تم سے میرے متعلق پوچھیں تو انہیں بتا دو کہ میں ان سے قریب ہی ہوں، انی فائنی قریب۔ پھر فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعان، پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار سنتا ہوں اور جواب بھی دیتا ہوں۔ تصور کریں میری عزیز بہنوں، اور اپنے احساس میں شامل کریں کہ کتنی خوشائند بات ہے یہ۔ گویا رمضان اور دعا کا آپس میں کلوز ریلیشن ہے، مضبوط رشتہ ہے۔ مثلا مجمع الزوائد میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے اپنے ایک خطاب میں فرمایا کہ جب تمہارے درمیان رمضان جیسا بابرکت مہینہ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی رحمتوں سے ڈھانپ لیتے ہیں، گناہ معاف فرماتے ہیں اور دعائیں قبول کرتے ہیں۔ اور پھر روزوں کے حوالے سے ابن ماجہ کی یہ ایک حدیث میں یہ بشارت بھی موجود ہے کہ روزہ دار کے لیے روزہ کھولتے وقت کی دعا رد ہی نہیں کی جاتی، اور یہ کہ ترمذی کی روایت میں ہے کہ تم میں سے جس کے لیے دعا کا دروازہ کھل گیا اس کے لیے رحمت کے دروازے کھل گئے۔ گویا میری عزیز بہنوں، رمضان اپنی دعاؤں کو شرف قبولیت دلوانے کے لیے، رحمتیں سمیٹنے کے لیے بہترین موقع ہے، اور یقیناً یہ رمضان کا خاص انعام ہے، خاص فضیلت ہے۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ دعا جو ایک روایت کی روح سے مومن کا خاص ہتھیار ہے، یعنی اس کی خاص طاقت ہے، اس سے زیادہ فائدہ اٹھایا جائے۔ مگر اس سلسلے میں یاد رکھیں کہ دعا کی شرائط اور آداب کو ضرور پیش نظر رکھا جائے، ملحوظ خاطر رکھا جائے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے بخاری مسلم کی روایت میں کہ تم میں سے ہر شخص کی دعا قبول ہوگی الا یہ کہ وہ جلد بازی کرے اور کہے کہ میں نے دعا کی اور پھر کی لیکن مجھے نہیں لگتا کہ میری دعا قبول ہوگی۔ چنانچہ فرمایا وہ مایوس ہو کر دعا کرنا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ اسی لیے ترمذی کی ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ سے مانگو اور دعا کرو تو اس یقین کے ساتھ کرو کہ وہ ضرور قبول کرے گا اور ضرور عطا فرمائے گا۔ اور پھر فرمایا اور جان لو اور یاد رکھو کہ اللہ اس کی دعا قبول ہی نہیں کرتا کہ جس کا دل اللہ سے غافل اور بے پرواہ ہو، یعنی حاضر ہی نہ ہو بلکہ نیم دلی سے بس رسمی طور پر دعا کر رہا ہو۔ اور پھر مسلم میں یہ روایت بھی موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر ایک آدمی کا ذکر فرمایا کہ جو لمبا سفر کرتا ہے، پراگندہ حال ہے، گرد و غبار میں اٹا ہوا ہے، اور اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف بلند کر کے اے رب کرتے ہوئے دعا کرتا ہے۔ فرمایا حالانکہ اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس کا لباس بھی حرام ہے، حرام کی غذا ہی اس کی خوراک ہے، تو ایسے شخص کی دعا کیوں کر قبول ہو سکتی ہے؟ لہٰذا میری عزیز بہنوں، دعا سے مستفید ہونے کے لیے
دعا کی برکات و ثمرات حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ حرام و حلال کی پابندی کی جائے، دل و زبان دونوں حاضر کر لیے جائیں، ہم آہنگ کر لیے جائیں، عمل گواہ بنا لیا جائے۔ انشاءاللہ پھر دیکھیے گا کہ ان آداب کے ساتھ، ان لوازمات کے ساتھ مانگی گئی ہر دعائی پھر قبول ہوگی، ہاں قبولیت کی صورت کوئی بھی ہو، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ ترمذی ابو داؤد دونوں میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس بات سے شرم آتی ہے کہ بندہ اپنے دونوں ہاتھ اس کے آگے پھیلائے اور اس سے کسی بلی چیز کا سوال کرے اور وہ اس کے ہاتھوں کو خالی لوٹا دے، یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ لہٰذا مسند احمد میں ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ مسلمان جو کوئی بھی دعا کرتا ہے بشرطے کہ وہ گناہ کی دعا نہ ہو، قطع رحمی کی نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ اس دعا کی وجہ سے اس سے 3 چیزوں میں سے ایک چیز ضرور عطا کرتا ہے، یا تو فی الفور اس کی دعا قبول کر لی جاتی ہے، یا اللہ تعالیٰ اس کو اس کے لیے ذخیرہ آخرت بنا دیتا ہے، یا اس سے اس کی مثل اس کو پہنچنے والی کوئی برائی، کوئی مصیبت، مشکل یا پریشانی کو دور کر دیتا ہے۔ اور پھر روایت میں ہے کہ یہ سن کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم فرمانے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تب تو ہم خوب دعائیں کیا کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یاد رکھو اللہ تعالیٰ کے پاس بھی خزانے بڑے پڑے ہیں، یعنی اس میں کوئی کمی نہیں آ جائے گی اور وہ نواز دینے کو تیار بیٹھے ہے۔ چنانچہ میری عزیز بہنوں، رمضان المبارک کے قیمتی موقع کو غنیمت جانیں، اس میں دعاؤں کا خاص اہتمام کریں، اور اس حوالے سے یاد رکھیں کہ قرآنی اور مسنون دعائیں ہماری ہر طرح کی، ہر ضرورت، ہر حاجت، ہر مشکل کے لیے کافی ہیں۔ سچ تو یہ کہ یہ ہمارے ہی دلوں کی آواز ہے، ہمارے ہی دلوں کی پکار ہے، لہٰذا انہیں یاد کریں۔ مثلاً صبح و شام کی دعائیں، سونے جاگنے کی دعائیں، رحمت و بخشش کی دعائیں، ہدایت و نصرت کی دعائیں وغیرہ، اور پھر پورے رمضان میں انہیں موقع و محل کی مناسبت سے دہراتی رہیں، خصوصاً ایسے اوقات میں کہ جب اللہ بندوں سے بہت قریب ہوتا ہے، مثلاً افطاری کے وقت، رات کے آخری پہر میں، اور پھر شب قدر میں تو دعاؤں کا زیادہ شد و مت کے ساتھ اہتمام کریں۔ بلکہ میں تو کہتی ہوں، وقت سحر ہو یا افطار، صبح ہو یا شام، رات کا پہلا پہر ہو یا آخری، اور پھر روزے کی حالت ہو یا قیام کی، یا نماز میں رکوع و سجود کی، بس دعاؤں کے لیے بار بار ہاتھ پھیلاتی رہیں، التجائیں کرتی رہیں، منتیں مانگتی رہیں، خلوص سے دل کے ساتھ، ویسے ہی جیسے حکم ہے۔ حکم کیا ہے؟ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اللہ کو پکارو چپکے چپکے سے، گڑ کراتے ہوئے، وادعوہ خوفا وطمعا، اسے پکارو ڈر اور خوف کے ساتھ، امید اور طمع کے ساتھ۔ لہٰذا ہم بھی ایسے ہی دعائیں کریں اور خوب کریں، اپنے لیے، اپنے اہل خانہ کے لیے، اپنے دوست احباب رشتہ داروں کے لیے، اپنی تحریکی ساتھیوں کے لیے، اپنے وطن عزیز کے لیے، مجاہدین اسلام کے لیے، امت مسلمہ کے لیے۔ یقیناً میری عزیز بہنوں، اللہ سمیع و علیم ہے، غنی و حمید ہے، رحمان و رحیم ہے، وہ وہاب ہے، سب کچھ عطا کرنے والا، وہ مجیب ہے، دعائیں سننے قبول کرنے والا، اور پھر وہ تو نواز دینے کو، دے دینے کو تیار ہے، تلا بیٹھا ہے۔ پھر ہم کیوں تہی دست اور تہی دامہ رہیں؟